زیادہ کوئی ایونٹ ہو تو اس پہ لوگ پارک میں بھی نماز پڑھ سکیں گے. یہ اوریجنل پلان تھا جو کہ کنسیو کیا گیا تھا ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں فیز 2. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا, مجھے یاد ہے کہ 93 میں میں نے پہلا MNA کا الیکشن لڑا. تو میں اپنے الیکشن کے میں نے کمٹمنٹ کی تھی کہ پاکستان کی ترقی کا جو ہماری حکومت میاں نواز شریف صاحب کی انشاءاللہ سربراہی میں آغاز کرے گی, وہ دربار شریف کے اس منصوبے سے کرے گی. اور مجھے یاد ہے کہ میں ان کو لے کے یہاں آیا جب وہ وزیر اعظم بنے, تو یہاں 1.5 فٹ کیچڑ تھا جہاں آپ آج بیٹھے ہوئے, اور یہ ایک مارکیٹ بننی تھی اور اس کی پھر دکانوں کی نیلامی ہونی تھی, پھر اوقاف کو آمدنی تو دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, وہ تو پوری کئی گنا کر دیتے ہیں. تو دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے دماغ میں ڈالیں, میں عاجز سا گنہگار آدمی ہوں, کہ ایک تو جب وہاں پارک ہوگا تو ماں سوائے سال میں 2-4 دن جب وہ استعمال ہوگا عبادت کے لیے, اسپل اوور یا اس مبارک کے موقع پہ وہ تو ہوگا, تو اس کی وہ تکریم نہیں ہوگی جو کہ مسجد کی ہونی چاہیے, جو دربار شریف کے حوالے سے ہونی چاہیے. تو پہلا فیصلہ یہ کیا کہ جی ٹی روڈ سے انٹری جو ہے اس کو مسجد ڈکلیئر کیا جائے گا اور مسجد کا حصہ ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ ہم سب کو اب وہاں سے ہی, کیونکہ یہ مسجد کا حصہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. دوسرا آپ کا جو سما حال ہوتا, مجھے یاد ہے کہ سامنے وہ ہم نے ایکوائر کیا, وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. یہ جو ایک میلہ رام بلڈنگ ہوتی تھی اور پھر اسلامیہ اسکول ہوتا تھا اور اس میں محفل سما ہوتی تھی. جب وہ ہم نے ایکوائر کیا ایکسٹینشن کے لیے, تو پھر یہ آپ کے وہ جو ویٹرنری ہاسپٹل کے ساتھ آپ محفل سما جو منتظمین آپ کے جو سینئر تھے وہ وہاں ہوا کرتی تھی. اس میں جناب چودھری ذوالفقار صاحب روئے رواں ہوتے تھے, اور پھر ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی تھے سبیل کے جو انچارج تھے اپنا ہمارے ساتھی چودھری محمد علی صاحب, اللہ ان کو اعلیٰ درجات عطا کریں. تو وہ وہاں کا محفل سما, تو میں نے سوچا کہ الحمدللہ دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ یہ بھی مسجد کا حصہ ہوگا, محفل سما کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہوگا, چاہے وہ اوکیجنلی ہو, عرس مبارک پہ ہو, یا آپ جمعرات کو کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں, جس سے یہ کام لے لے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی خوش قسمتی ہے. ہمیں کوئی خاص نہیں ہے, کوئی خصوصیت, یہ ان کا کرم ہے. یہ ون سائیڈڈ کرم, میں اسے کہا کرتا ہوں کہ یہ ایک یک طرفہ کرم ہے ان ہستیوں کا, اور اللہ تعالیٰ کی یک طرفہ مہربانی ہے. ہم تو عاجز گنہگار ہیں. تو تیسرا جو بخاری صاحب نے, میں اس کا بھی بلیور ہوں. دو چیزوں کا میں بلیور ہوں کہ جس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی, یہ بھی میری دوسری سٹیٹمنٹ ہوتی تھی جب میں نے پہلی دفعہ 93 کا الیکشن لڑا, دوسری دفعہ 97 کا لڑا, پھر اس کے بعد میں سینٹ 5ویں دفعہ منتخب ہوا اس دفعہ الحمدللہ. میں کہا کرتا جس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی, اس کو جان بوجھ کے نقصان پہنچایا, اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. ٹائم تھوڑا سا اس کو مل جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ دنیا کے نقشے پہ بنا ہوا ہے, وہ پاکستان ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اس طرف جب رخ کرتے تھے کہ مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. وہ بیسیکلی ٹھنڈی ہوا مطلب کہ آپ کا جو پیار ہے, آپ جو خلوص ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اور ان کی آل کے لیے جو حضور داتا صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ان کی آل اولاد میں سے ہیں. تو ان کو یہاں یعنی اس طرف وہ فرمایا کرتے ہیں مجھے ٹھنڈی ہوا آتی ہے اس خطے سے. تو ہمیں ایک تو یہ ہے کہ اس پہ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ اس ملک کو 2 لفظ ہوا, آدھا حصہ ہم نے گوا دیا. وہ ایک علیحدہ تاریخی سٹوری ہے اور بحث ہے, لیکن جو اس کے مین کردار تھے ان کا حال بہت برا ہو. وہ چاہے ایک ہمسایہ ملک کی وزیر اعظم تھیں, یا ایک ہمارے اپنے اس دوسرے حصے کے اس وقت ایک لیڈر تھے جو بعد میں وزیر اعظم بنے. آپ کبھی سوچیں اور آپ کبھی تحقیق کریں کہ نہ صرف وہ خود بڑی یعنی ان نیچرل موت ان کو ملی, ان کے تمام نرینہ اولاد بھی اسی طرح مرے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام. تو ہم جتنا اس ملک کی دل سے خدمت کریں گے, میں تو اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں جہاں آیا ہوں
میں ان کی نوکری کر رہا ہوں پاکستان کی خدمت کر کے. میرا ہمیشہ یہی نیت ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھ سے اس ملک کی بہتری کے لیے یہ جو آپ کام لینا چاہیں انشاءاللہ. میں کبھی عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگا, اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اور زندگی میں الحمدللہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تمام حکومتوں میں وزیر خزانہ رہا, میاں شہباز شریف صاحب کے وزیر خزانہ رہا. پھر اس دفعہ مجھے مزید بہتر اور زیادہ ذمہ داریاں مختلف ڈائمینشن سے ملی, کیونکہ پاکستان ڈپلومیٹک کہتے تھے, پاکستان تنہائی کا شکار ہو چکا ہے ڈپلومیٹیکلی. سفارتی طور پہ کوئی ملک پاکستان سے ڈیل نہیں کر رہا. یہ پرانی بات نہیں ہے, یہ اس سال کی جنوری کی بات. اور وہ ملک جس کو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے 24ویں دنیا کی بڑی معیشت بنایا تھا, وہ گر کے اگلے 4 سال میں 47ویں معیشت گر کے بن گئی. تو الحمدللہ یہ بھی ایک چیلنج تھا. میاں محمد شہباز شریف بہت دن رات محنت کر رہے ہیں الحمدللہ تمام محاذ پر, سفارتی ہو, سیاسی ہو, یا پھر معیشت کے حوالے سے ہو. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. مجھے یاد ہے کہتے تھے 10 سے 15 سال لگیں گے 2013 میں جب میاں نواز شریف آئے کہ جی 10 سے 15 سال لگیں گے پاکستان اس بھور سے جب نکلے گا. تو کتنی دیر لگی؟ 3.5 سال. اور ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وہاں لے گئے جہاں دنیا اس کی اتنی موترف ہوئی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو دنیا کی سب سے بڑی جو 20 معیشتیں ہوتی ہیں اس کی ایک کلب ہے, اس کا ایک فورم ہے, اس کو کہتے ہیں G20, یہ اس میں شامل ہونے جا رہا ہے. بہرحال پتہ نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے. ہمارا یہ ایمان ہے کہ کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے جو بھی دل سے اس ملک کی خدمت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی بے پناہ انشاءاللہ ریوارڈ ملے گا. یہ اسلام کے نام پہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ یہ ملک بنا ہوا ہے. ایک میں اور ایک روحانی بات بھی کر لیتا ہوں, میرا خیال ہے کر لینی چاہیے. اتنے آپ سارے امبیسڈرز ہیں, چاہنے والے ہیں. مجھے کسی نے ایک دفعہ پوچھا, میری عقیدت جو ہے وہ الحمدللہ, میں طالب علم تھا 1968 میں جب یونیورسٹی میں اپنا BCom آنرز کر رہا تھا پنجاب یونیورسٹی میں گورنمنٹ کالج کے بعد. تو اس وقت مجھے کچھ انڈیکیشن ہوئی, تو اس وقت سے میں لاہور میں ہوں تو میری غیر حاضری نہیں ہوتی. میں لاہور سے باہر ہوں, میں پڑھنے کے لیے بھی باہر گیا 1970 سے 74 تک. میں دوسرے ملکوں میں بھی میں نے کام کیا, لیکن یہ کرم نوازی ہے, اس ارد گرد رہنے والے بھی ان کو اگر توفیق نہ ہو تو روزانہ حاضری نہیں ہوتی, یہ بلاوے کی بات ہوتی. تو یہ مہربانی ہے ان کی کہ مجھے وہ جب میں لاہور ہوتا ہوں تو مجھے 24 گھنٹے میں ایک دفعہ ضرور اپنے پاس بلا لیتے ہیں چند منٹوں کے لیے, چاہے میں آؤں اور سلام کر لوں, نماز کی اگر ہو رہی ہے جماعت تو اس میں شامل ہو جاؤں, یا اندر جا کے حاضری دے لوں. تو مجھے کسی نے پوچھا کہ بھی آپ کی اتنی عقیدت ہے تو سلسلہ چشتیہ ہے, سلسلہ سور وردیہ ہے, سلسلہ غوثیہ ہے, یہ تمام سلسلے ہیں, تو حضور دادا صاحب کا کون سا سلسلہ ہے؟ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا جو درجہ ہے وہ سردار الاولیاء ہیں, اور ان کے بعد ولایت کی مہر حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں جن کے شہزادے اوپر بیٹھے ہوئے. تو یہ میرے لیے بڑا, یعنی ایک بہت بڑا تحقیق کا سوال مجھے کیا گیا. میں نے پھر اس پہ کچھ اللہ تعالیٰ کو جنہیں عنایت کیا ہوتا ہے, تو مجھے ایک دفعہ وہ ہستی مل گئی. تو میں نے پوچھا, میں نے کہا جی یہ کیا فرق کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ اگر میرے دور عہد میں حضرت داتا علی حجویری ہوتے تو میں ان کے ہاتھ میں بیعت کرتا, کیونکہ یہ رشتے میں ان کے ماموں ہیں, یعنی ایلڈرز میں سے ہیں. تو وہ جب اللہ نے آپ کو کوئی علم دینا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں جس کو چاہوں میں روشنی علم عطا کر دوں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو میرا وہ جو بڑا پرانا مخمصہ تھا نا, وہ ایک روحانی اعلیٰ شخصیت نے حل کر دیا. تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بھی شیئر کر لوں. روحانی دنیا میں حضور غوث پاک بالکل سردار الاولیاء ہے, اور وہاں تک سٹیمپ ہوتی ہے تو پھر حضرت علی مرتضی ولایت ادا کرتے ہیں. حضور داتا صاحب سردار الفقراء ہیں.
اور یہاں کے جو کنیکشن ہے وہ آپ لکی ہیں، بہت خوش قسمت ہیں، سیدھا مدینہ شریف کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ سردار الفقراء کے در پہ ہم حاضر ہیں، ان کے عرس کی خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو برکتیں عطا کرے، آپ کی حاضری قبول کریں. اور ایک اور میں وہ اپنے لالچ کے لیے ایک اور عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، ایک اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتے خود، وہ کن کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فلان چیز ہو جائے تو کن کہا تو ہو گیا. لیکن ایک کام قرآن حکیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود بھی کرتے ہیں، وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو یار یہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو بتا دیا کہ میں ایک کام جو کرتا ہوں وہ یہ کرتا ہوں، درود و سلام نبی پاک پر بھیجتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ آج سے عہد کر لیں اپنے دل میں کہ آپ نے بھی کم از کم 100 200 1000 جو بھی آپ کو توفیق ہو. یہ مجھے میری والدہ صاحبہ نے یہ تلقین کی تھی، وہ بھی بہت تھیں شدائی حضور داتا صاحب کی. تو آپ نیت ابھی کر لیں کہ آپ نے روزانہ پھر اس کو چھوڑے نہیں کہ میں نے اتنا درود اپنے آقا جان پہ ضرور بھیجیں. تو یہ برکت ہی ہے، برکت ہے، اور اس میں آپ کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور آپ کے خاندان کے لیے بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت خیر و برکت ہوگی. تو میں بس یہی عرض کروں گا کہ آپ سب مہربانی کر کے دعا جب کریں آج کل تو پاکستان کے لیے خصوصی دعا کریں. یہ کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے بہت معاشی طور پر نقصان اٹھایا. پاکستان نے 2017 جب میاں نواز شریف صاحب کی قیادت ختم ہوئی تو 24ویں معیشت سے اگلے 4 سال میں 47ویں معیشت ہو گیا. یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ جتنی آپ کی مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. 2013 میں آپ کے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، 2013 میں آپ کے درجنوں ٹیررزم کے ہر ہفتے دھماکے ہوتے تھے، 2013 میں آپ کی معیشت کی تباہ کن تھی اور کہتے تھے کہ یہ ملک معاشی طور پہ تباہ ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3.5 سال میں وہ تمام چیزیں، وہ جو 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، وہ معیشت کو ساری دنیا مترف ہو گئی، اور یہ کہہ دیا کہ G20 میں پاکستان شامل ہوگا. الحمدللہ جس طرح تیزی سے ترقی کر چکا ہے اور کر رہا ہے، اور آپ کے ملک میں دھماکے بس 1-2% رہ گئے. پر اللہ تعالیٰ میاں شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں انشاءاللہ یہ پوری کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے معیشت بحال ہو اور ہم دوبارہ پاکستان کی بھائیوں بہنوں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، عوام کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ نواز شریف صاحبہ لائق تحسین ہیں. انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اور کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے. 46 ارب اپنے بجٹ سے مختص کر کے 14 روپے فی یونٹ 500 یونٹ کے جو استعمال کرنے والے ان کو ریلیف دی ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ میں منظوری کے ساتھ 200 یونٹ تک 50 ارب کی ریلیف جولائی اگست سپٹمبر تک دی تھی. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ میرا ایمان ہے، پتہ نہیں میں اس وقت ہوں کہ نہیں ہوں، اس ملک نے مسلم امہ کی لیڈ، اس کی سربراہی کرنی ہے، اس کو یعنی لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ ایک دن. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایٹمی قوت بنا دیا. 1998 میں میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم نے شروع کیا 1998 میں میزائل کی قوت بنانے کے لیے. الحمدللہ آج اب میزائلی قوت ہے، اب معاشی قوت بنانا ہے. اور وہ اللہ کرے کہ آئندہ یہ جو چھپے ہاتھ آتے ہیں اور جو اکانومی گرو کر رہی ہوتی ہے، ملک ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے، کوئی چھپے ہاتھ ٹانگیں کھینچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ نہ ہو اور ہم ایک دفعہ اپنی قوم کو دنیا میں ایک باوقار ملک بنا دیں. اور انشاءاللہ اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. آپ
آج بھی کل بھی اور جو رات خصوصی محفلیں ہوں گی اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں نے بہت ٹائم لے لیا ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. حضور داتا اللہ جی حریری پائندہ باد. مختصر دعا حضور کھڑے کھڑے کر لیتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم.